اور صحیح اور اسناد یہ روایات ہیں، کوئی اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی سقم نہیں ہے۔ اور کسی کو کوئی کہتا ہے کہ اس روایات کے اندر کوئی سقم ہے تو ہمارے سامنے لائے، تو ہم انشاءاللہ اس چیز کی بھی وضاحت آپ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مسئلہ واضح ہے اور یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اب جب احادیث سے ثابت ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے، تو کسی اور جانب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ سنت فجر کے حوالے سے آج کی یہ ہماری گفتگو ہے، مختصراً ہم ذکر کریں گے۔ پہلے تو ہم نص مسئلہ ذکر کریں گے اور پھر اس کے بعد اس حوالے سے مختصراً ایک دو دلائل دے کر اپنی بات کو ختم کریں گے، تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور زیادہ وقت بھی نہ لگے۔ تو پہلے نص مسئلہ یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو اگر بندے نے سنت فجر ادا نہیں کی تو وہ پہلے سنت فجر ادا کرے، اس سوچ و نظریے کے ساتھ کہ اگر میں سنت فجر پڑھوں گا تو مجھ سے جماعت نہیں چھوٹے گی، تو پھر تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ پہلے وہ سنت فجر ادا کرے، اس کے بعد وہ آ کر جماعت میں مل جائے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ جو حکم ہے تو یہ حکم اس طرح ہے کہ وہ جو سنتیں اب ادا کر رہا ہے، آگے جماعت ہو رہی ہے، تو یہ بالکل اس کے ساتھ متصل یہ اس کو ممانعت ہے، بلکہ پیچھے کسی کونے میں یا مسجد کے برآمدے میں یا سین میں اندر نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، تو پیچھے کونے میں الگ کافی فاصلہ رکھے، پھر اس کے بعد وہاں پر پڑھتا ہے، تو اس وجہ سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں اسی کے اندر پڑھے گا، اسی صف کے اندر پڑھے گا، پھر ممانعت ہے۔ اس وجہ سے کیا دلائل ہیں؟ تو اس وجہ سے میرے پاس یہ روایت موجود ہے، تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر موجود ہے کہ ان عبداللہ انہ داخل المسجد والامام فی الصلاۃ فصلی رکعتین الفجر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ داخل مسجد، کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور امام اس وقت والامام فی الصلاۃ، اور امام جو ہے فجر کی جماعت کرا رہا تھا، فصلی رکعتین الفجر، اور آپ نے 2 رکعت سنت فجر ادا کی۔ امام جماعت کرا رہا تھا تو آپ مسجد میں داخل ہوئے تو 2 رکعت سنت فجر ادا کی، اس کے بعد آپ یہاں پر داخل ہوئے۔ اب دیکھیں تینوں مسئلے اسی روایت کے اندر تو موجود آ گئے کہ آپ داخل المسجد، جو لوگ کہتے ہیں مسجد میں جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو آپ سنت فجر ادا کر لیتے ہیں، تو یہاں پر دیکھیں داخل المسجد، مسجد کا لفظ موجود ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے اور امام کو دیکھا امام جماعت فجر کرا رہا ہے، تو آپ نے پہلے 2 رکعت سنت فجر ادا کی، اس کے بعد آپ جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس طرح ایک اور روایت موجود ہے عن ابی عثمان الانصاری قال جاء عبداللہ ابن عباس والامام فی صلاۃ الغداۃ ولم یکن صلی الرکعتین فصلی عبداللہ ابن عباس الرکعتین خلف الامام ثم دخل معه۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے والامام فی صلاۃ الغداۃ، اور امام فجر کی جماعت کرا رہا تھا، اور کیا تھا اس وقت؟ ولم یکن صلی الرکعتین، اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نہیں ادا فرمائی ہوئی تھی، یعنی سنت فجر ادا نہیں فرمائی ہوئی تھی، تو کیا ہوا؟ فصلی، بس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے وہ سنت فجر ادا کی خلف الامام، امام کے پیچھے، ثم داخل معهم، پھر آپ ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ بالکل مسئلہ واضح ہے کہ اگر بندے کو یہ یقین کامل ہے کہ میں سنت فجر ادا کروں گا، اس کے بعد میں جماعت میں مل جاؤں گا، جماعت مجھے مل جائے گی، چھوٹے گی نہیں، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ پہلے سنت فجر ادا کرے اور اس کے بعد وہ جماعت کے اندر آ کر شامل ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں احادیث سے 2 احادیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اس کے علاوہ اسی کتاب کے اندر یہ میرے پاس شرح معانی الاثار ہے، اور صحیح اور اسناد یہ روایات ہیں، کوئی اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی سقم نہیں ہے۔ اور کسی کو کوئی کہتا ہے کہ اس روایات کے اندر کوئی سقم ہے تو ہمارے سامنے لائے، تو ہم انشاءاللہ اس چیز کی بھی وضاحت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یہ دیکھیں بالکل مسئلہ واضح ہے اور یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اب جب احادیث سے ثابت ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے،
تو کسی اور جانب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اگر بندے کو یہ یقین ہو کہ میں سنت فجر پڑھ کے جماعت میں شامل ہو جاؤں گا تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے کہ پہلے وہ سنت فجر ادا کرے، اس کے بعد جماعت میں شامل ہو۔ ہاں جہاں پر منع ہے وہ یہاں پر منع ہے کہ وہ اسی صف کے اندر جہاں پر جماعت ہو رہی ہے، فجر کی جماعت ہو رہی ہے، اسی صف کے اندر پڑھنا یہ منع ہے، بلکہ پیچھے کسی کونے میں یا مسجد کے سین میں یا مسجد کے برآمدے میں جا کر پڑھے۔ تو اس کے والے سے تو کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، ان کا بھی یہ مذہب ہے، ان کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر امام مسجد میں جماعت کرا رہا ہے تو بندہ اپنے گھر میں ہے تو اپنے گھر میں وہ سنت فجر ادا کرے، اگر اس نے نہیں کی تو کر کے آئے اور مسجد میں آ کر جماعت کر لے۔ تب دیکھیں کہ یہاں پر دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سنت فجر گھر میں پڑھ کے آئے اور امام کے ساتھ آ کر مل جائے، تو ادھر تو وہ اجازت دے دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں مسجد میں کوئی بندہ ہے تو وہاں پر آ کرنا پڑے۔ ہاں مسجد میں کافی فاصلہ ہے تو پھر تو اس کے بارے سے کوئی بھی حرج نہیں ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، ہاں بالکل وہ ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، تو پھر اس بارے سے تو احناف بھی یہ منع کرتے ہیں اور احادیث کی وجہ سے منع کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر اس بارے سے ممانعت کی گئی ہے۔ یہ صحابہ اکرام کا یہ عمل مبارک نہیں تھا کہ وہ جب وہ دو سنتیں ان کی رہ جاتی تھی اور امام جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہوتا تو وہ آ کر بالکل اٹیچ نہیں ہوتے تھے، بلکہ پیچھے مسجد کے پیچھے کسی کونے میں یا مسجد سے باہر وہ 2 رکعت سنت فجر ادا کرتے، اس کے بعد وہ آ کر جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتے۔